بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے۔ پورا دن ایک تماشا چلتا رہا ہے ملک کے اندر۔ اب جی عمران خان کو گرفتار کرنے لگے ہیں، ایف آئی اے نے گرفتاری کا فیصلہ کر لیا جی، عدالت نے 5 منٹ دے دیے ہیں۔ پہلے 2 بجے کا وقت دے دیا جی، پھر 5 بجے کا وقت دے دیا جی، اب 5 منٹ دے دیے جی، اب 10 منٹ دے دیے ہیں، اور عمران خان عدالت کے احاطے کے اندر 2 گھنٹے تک گاڑی کے اندر بیٹھے رہے، اور یہی کوشش ہوتی رہی کہ کسی بھی صورت عمران خان عدالت کے احاطے سے باہر، یعنی گاڑی سے باہر نکل کے عدالت کے اندر پیش نہ ہو، کیونکہ اس وقت تک افواہیں پھیل چکی تھیں کہ ایف آئی اے کی ٹیم وہاں پر موجود ہے عمران خان کو گرفتار کرنے کے لیے۔ بہرحال پھر جج صاحب نے ایس پی کو کہا، ایس پی سیکیورٹی کو، کہ یہ عدالت ہے اور وہ ملزم ہے جناب، ان کو لے کے آئیں، کیونکہ اس سے پہلے جج صاحب یہ بھی کہہ چکے تھے کہ ہم بڑے مشکور ہیں، ہم سراہتے ہیں اس چیز کو کہ عمران خان جو ہے عدالت پہنچ گئے ہیں۔ بہرحال جب ایس پی سیکیورٹی کو حکم دیا گیا تو 5 منٹ کے اندر عمران خان لنگڑاتے ہوئے عدالت کے اندر آئے، اور اسی وقت خبر آ گئی کہ عمران خان کی حفاظتی ضمانت 3 مارچ تک کے لیے منظور ہو گئی۔ یا منظور کیسے ہوئی؟ وہاں پہ عمران خان نے کہا کہ جناب میری ٹانگ ابھی تک صحیح نہیں ہوئی ہے، 28 فروری کو میرا ایکس رے ہے، اگر کوئی جھٹکا مٹکا لگ گیا تو میں پھر 3 ماہ کے لیے چل نہیں پاؤں گا۔ ظاہر سی بات ہے، اتنا بڑا لیڈر یار، اتنا بڑا لیڈر ہے، اب عدالت اس کا خیال نہیں کرے گی تو اور کس کا خیال کرے گی؟ بہرحال 2 ہفتے کے لیے ان کو ضمانت دے دی گئی۔ اب ایک اور عدالت کے اندر گئے، جب وہی عدالت جہاں پہ انہوں نے غلط دستخط کر کے دیے ہوئے تھے، تو وہاں پہ پہلے تو ان کو کھپایا گیا آدھا گھنٹہ۔ جج صاحب آئے، انہوں نے کہا یہ پہلے خالی کریں اس کو، آدھا پھر میں آؤں گا۔ بہرحال سب کچھ کرنے کرانے کے بعد انہوں نے کہا کہ جناب اب آپ بتائیں کہ آپ نے یہ جعلی دستخط کر کے ہمیں درخواست کیوں دی تھی؟ تو انہوں نے کہا کہ جی مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، جیسے ہی مجھے پتہ چلا تو میں نے فوری طور پہ وکیل کو اپنے کو کہا کہ یہ درخواست واپس کر لیں۔ جج صاحب نے کہا ٹھیک ہے جناب، آپ نے اگر یہ کہا تھا تو ٹھیک ہے، فنش کریں اس کو۔ نہ جج صاحب نے عمران خان کو کوئی سزا دی جعل سازی کے اوپر، نہ ہی وکیل صاحب کو دی، اور یہ معاملہ سارے کا سارا ہنسی خوشی ختم ہو گیا۔ لیکن 5 سے 6 گھنٹے تک جو اس قوم کے اعصاب کے اوپر ایک طرح سے یہ ایشو چھایا رہا، وہ ناقابل بیان ہے، اور ایسا لگا کہ اس ملک کے اندر واقعی امیر اور غریب، طاقتور اور کمزور کے لیے الگ الگ قانون ہے۔ اگر عدالتیں چاہیں تو انتظار کر سکتی ہیں، حالانکہ معاملہ کوئی اتنا بڑا نہیں تھا، عام سی حفاظتی ضمانت کا معاملہ تھا۔ عمران خان کو تو ویسے ضمانت کی ضرورت نہیں ہے، وہ 22 فروری سے جیل برو تحریک شروع کرنے جا رہے ہیں۔ 2 دن ان کے جیالے ویسے ہی وہاں پہ ڈنڈے اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں لے کے ضمانت پار کے سامنے کھڑے ہوئے، تو ان کو ضمانت کی تو ضرورت ہی نہیں تھی ایسی، لیکن وہ گئے کیونکہ انہوں نے جانا تھا۔ اور جانے سے پہلے اب آپ دیکھیں عظیم لیڈر کے جم غفیر اکٹھا ہو گیا تھا، وہ کیسے ہوا اس کی بھی ایک کہانی ہے۔ میں نے ایک بندے کو دیکھا، میرا جاننے والا، گاڑی کے اوپر، عمران خان کی گاڑی کے اوپر چڑھا ہوا تھا۔ میں نے اس کو فون کیا، بھائی میرا یہ کیا چکر چل رہا ہے بھائی، اتنا بندہ کہاں سے آ گیا؟ انہوں نے کہا جی 1200 بندہ ہے، ڈیوٹی لگائی گئی تھی، تمام ایم این ایز، ایم پی ایز، سینیٹرز، ٹکٹ ہولڈرز، کارکن، ایچ اینڈ ایوری تھنگ، کہا گیا تھا کہ اگر نہ پہنچے وہاں پہ، تمہاری شکل نظر نہ آئی تو سمجھ لو کہ تمہارا بندوبست ہو گیا، اور تم پارٹی سے جلا وطن، جس طرح وطن سے جلا وطن کرتے ہیں اس طرح پارٹی سے بھی تم لوگ آگ کر دی جاؤ گے۔ اور اس کے چکر میں 1200 بندے وہاں پہ موجود تھے، اور اسی وجہ سے عدالت نے اتنا ٹائم لیا۔ اب دوسری سائڈ پہ آ جائیں، مریم اورنگزیب آ کے بغیر میک اپ تو کیا ہوا تھا، لیکن وہ بڑا سمارٹ میک اپ کیا ہوا تھا کہ وہ اچھی بھی لگیں اور ان کا یہ بھی نہ پتہ چلے کہ انہوں نے میک اپ کیا ہوا یا نہیں کیا ہوا۔ تو وہ آ کے عمران خان پہ ایسے کہہ رہی تھی کہ یہ بدماش ہے، یہ میں نے فوری طور پہ اپنے ریسرچر سے پوچھا، میں نے کہا یار مجھے یہ بتاؤ کہ بدماش برا ورڈ ہے یا ڈڈو برا ورڈ ہے؟ کیونکہ مریم اورنگزیب کو اس کے مخالفین جو ہیں وہ ڈڈو کہتے ہیں۔ تو اگر یہ اس طریقے سے آ کے عورت ہو کے دوسروں کے اوپر اتنی غیر مہذب لینگویج استعمال کریں گی تو پھر یہ تو جسٹیفائی کریں گی۔ آپ کو یاد ہوگا جب کافی والی جب یہ گئی نہیں تھی باہر کافی پینے کے لیے یو کے، اور ان کے ساتھ زیادتی اور بدتمیزی ہوئی تھی، تو ہم نے ایسے دل پھاڑ کے ویڈیوز کی تھی کہ جیسے پتہ نہیں اس قوم کی بیٹی کے ساتھ کتنا بڑا ظلم ہو گیا۔ لیکن آپ بھی خیال کریں، یہ مناسب نہیں ہے۔ آپ کو بڑی بات بتا دوں، جو اہم ایشو ہے
یہ چیزیں تو چلتی رہتی ہیں. صدر صاحب نے آپ کو پتہ ہے سرپرائز دے دیا ہے اور انہوں نے جو الیکشن ایکٹ ہے 2017 اس کے سیکشن 57 کے تحت خط لکھ دیا. اس میں 2 سیکشن ہیں. ایک سیکشن یہ ہے کہ جناب صدر ایکٹ کرے گا جنرل الیکشن کے لیے, اور دوسرا لکھا ہوا ہے کہ اس ایکٹ پہ یا جو بھی تاریخ دیں گے الیکشن کمیشن اس کے اوپر عمل کرے گا. یہ ہے الیکشن ایکٹ. اب میں آپ کو ایک مزے کی اور بات بتاؤں کہ آئین کا آرٹیکل 105 اگر آپ پڑھتے ہیں تو اس کے اندر واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ یہ گورنرز کا کردار ہے, گورنرز کا رول ہے. اور آئین کے آرٹیکل 48 کو اگر آپ پڑھیں گے تو وہاں پہ یہی رول جو گورنرز کا رول ہے وہ صدر کا رول ہے کہ نیشنل اسمبلی اگر ڈیزالو ہوتی ہے تو جو نیشنل کیبنٹ ہے اس کو وہ بنائیں گے, اس کی ڈیٹ دیں گے, وہ سارا کچھ وہ سارا مینیج کریں گے. لیکن اب انہوں نے تو دے دیا ہے. اب ظاہر سی بات ہے جب انہوں نے ڈیٹ دے دی ہے تو اب یہ معاملہ سیدھا سپریم کورٹ میں جائے گا. سپریم کورٹ کے اندر پھر فیصلہ ہوگا اور پھر دیکھا جائے گا کہ جی کون سا جج ہم خیال ہے, کون سا جج ہم خیال نہیں ہے. اس ملک کے اندر پہلے اسٹیبلشمنٹ کی مٹی پلیت کی گئی, اس کے بعد پھر جو ہے عدلیہ کی مٹی پلیت کی جا رہی ہے. کیونکہ ہم اگر اپنے ٹرینڈز وغیرہ اٹھا کے دیکھتے ہیں پچھلے 2 ماہ کے اندر جتنے بھی ٹرینڈز بنے ہیں خاص طور پہ عدلیہ مخالف, اس کے بارے میں کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ سارے کے سارے مسلم لیگ نون کے سوشل میڈیا ونگ جو ہے وہ وہاں سے نکل رہے ہیں. اور اس طریقے سے جس طریقے سے نواز شریف کو ایک طرح سے ذلیل و خوار کیا گیا تھا جوڈیشری کے ہاتھوں, اب لگتا ہی ہے کہ وہ تمام ججز جو کہ نواز شریف کو ذلیل و خوار کرنے میں اہم کردار رکھتے تھے اب ان کو ذلیل و خوار کرنے کی ایک پوری منظم کمپین چلائی جا رہی ہے. اب اس وقت ملک جو ہے اس کا ایک طرح سے اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کباڑا ہو چکا ہے, تباہی پھر چکی ہے. ڈالر کہیں سے کہیں پہنچ چکا ہے. مہنگائی اس وقت مہنگائی کا سب سے بہترین اندازہ وہ لوگ لگا سکتے ہیں جو سگریٹ پیتے ہیں. ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ کتنی مہنگائی ہوئی ہے. جو لوگ کبھی کافی دنوں کے بعد کبھی گروسری کرنے چلے جاتے ہیں تو ان کو سمجھ آ جاتی ہے کہ آئل کتنا مہنگا ہو گیا ہے. انڈے ڈبل روٹی کوئی لینے چلا جائے تو اس کو سمجھ آ جاتی ہے کہ یار 200 روپے کے جو انڈے ڈبل روٹی آتے تھے وہ تو 570 روپے سے کم تو آ ہی نہیں رہے. تو اس وقت لوگوں کو یہ سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ بھائی یہ کیسے اب زندگیاں گزاریں. چلو جی گاڑی کے بارے میں سوچتے ہیں تو سوچتے ہیں یار چلو موٹر سائیکل پہ آ جائیں, موٹر سائیکل پہ والے جو ہیں بیچارے وہ کہتے ہیں چلو جی سائیکل پہ آ جائیں. اور کھانے کھلانے کا کیا کریں, عوام اپنے بچوں کو کیا کھلائے, دودھ کی جگہ پہ کیا پلائے, روٹی کی جگہ پہ کیا کھلائے, رہائش کہاں پہ رکھے. ہر چیز جو ہے وہ ایک ایسے مقام تک پہنچ چکی ہے. تنخواہیں کم ہو رہی ہیں, لوگوں کی نوکریاں جا رہی ہیں, لیکن سمجھ نہیں آ رہا, کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا. چلیں جی سمجھ نہیں آ رہا تو پھر بھی یار آپ 3 لوگ یار بیٹھ جاؤ, مل جاؤ یار. اسٹیبلشمنٹ میں 2 ہیں, ایک فوج اور ایک عدلیہ. اس کے بعد ہماری یہ پولیٹیکل پارٹیز, جب تک یہ مل کے نہیں بیٹھیں گے اس ملک کا کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگا. اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ رسہ کشی نورہ کشی کے اندر جو ہے نا لگے ہوئے ہیں. کیونکہ ان کے پاس تو پیسہ ہی پیسہ ہے. جو لوگ اقتدار کا کھیل کھیل رہے ہوتے ہیں, گیم آف تھرون کے اندر جو لوگ انوالو ہوتے ہیں ان کے مہرے ہی اربوں پتی ہوتے ہیں. تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. آج کل فیض حمید کے بارے میں بڑی خبریں آ رہی ہیں کہ انہوں نے اربوں روپے کی زمینیں بنا لی ہیں. 2200 ایکڑ کا کہا جا رہا ہے کہ جی 120 ایکڑ زمین تھی ان کے والد صاحب کی, 2080 ایکڑ انہوں نے بنا لی ہے. 40 ایکڑ کے اوپر انہوں نے فارم ہاؤس بنا لیا ہے. 8 ایکڑ کے اوپر انہوں نے فش فارم بنا لیا ہے. اور پتہ نہیں کیا کچھ بن چکا ہے. تو کیا گیم آف تھرون کا جب آپ حصہ بنتے ہیں, جب آپ مہرے اور آپ جب بازیگر بنے ہوئے ہوتے ہیں اور آپ حکومتیں بنا اور گرا رہے ہوتے ہیں تو آپ کے پاس کتنی طاقت ہوتی ہے. یہ آپ جنرل فیض حمید کی ترقی دیکھ کے بیہائنڈ دا سین آپ ان ٹرمز آف ترقی دیکھیں گے تو آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ یہ جو سیٹیں ہیں, یہ جو طاقت ہے, یہ جو طاقت کا کھیل ہے, یہ کھیلنے والے کتنے فائدے میں رہتے ہیں. بہرحال ایسا تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.